بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے کتاب احسان و تصوف کا آغاز کر لیا تھا۔ آج اس کا موضوع ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے، تصوف کی تعریف۔ اس میں جو پہلا موضوع ہے وہ ہے باطنی مشاہدات۔ صوفی ریاضت و مجاہدہ کے بعد محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ دھیان اور مراقبوں کے بعد کے ذریعے اس کے اندر یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا عرفان ہے۔ تصوف ایک ایسا علم ہے جو روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے اور مخلوق کو خالق کے کائنات سے قریب کرتا ہے۔ روحانیت یا تصوف کے راستے کا مسافر باطنی کیفیات اور مشاہدات سے اللہ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جسمانی وظائف کے ساتھ روح کے عرفان کے اعمال و اشکال کو تصوف کہا ہے۔ اسلام میں شریعت اور طریقت کا تصور بھی یہی ہے کہ انسان عبادت میں جسمانی پاکیزگی اور اعمال کے ساتھ ذہنی تفکر کے ذریعے اپنی ذات سے واقفیت حاصل کرے تاکہ اس کے مشاہدے میں یہ بات آ جائے کہ انسانی ذات روح دراصل کسی انسان کے اندر ماورائی دنیا میں داخل ہونے کا نام ہے، کیونکہ روح اللہ کا ایک حصہ ہے، یعنی کل کا جز ہے۔ جب جز کا مشاہدہ ہوتا ہے تو حقیقت متعلقہ سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا آرزومند ہو اسے لازم ہے کہ اعمال صالح کرے اور اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کو شریک نہ کرے۔ محبت اللہ کی تجلی، توحید، تقوی اور عرفان نفس تصوف کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول اس وقت ہوا جب دنیا شرک، کفر اور بت پرستی کے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ انسان خود پرستی، کبر و نخوت اور زر پرستی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ فطری اقدار کے منافی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 360 بتوں کو معبود بنا لیا گیا تھا۔ اس پر آشوب، بے یقین، فساد سے بھرپور اور وسوسوں کے دور میں قرآن نے اعلان کیا، بس وہی ہر شے کا اول ہے اور وہی ہر شے کا آخر ہے اور وہی ہر شے کا ظاہر ہے اور وہی ہر شے کی گناہ کو جاننے والا ہے۔ تصوف تقوی پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور محسن ہیں۔ تصوف عشق و محبت کا سمندر ہے اور محبت حصول مقصود کا ذریعہ ہے۔ مومن کو ایقان حاصل ہوتا ہے، یقین مشاہدہ سے مشروط ہے۔ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کے یقین میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ یہاں پہ ہمارا پہلا موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہے یا کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی اپنا سوال پوچھنا چاہتا ہے تو یہ 3-4 منٹ ہیں، اس میں دیکھ لیں، پھر ہم اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ باطنی مشاہدات کے بعد اگلا ٹاپک کیا ہے؟ اس کے بعد سر روحانی تشریح۔ اوکے، میرا خیال میں آج باطنی مشاہدات کو کور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو ہے کوئی کچھ بولنا چاہے گا اس کے بارے میں، یا آپ کچھ بولنا چاہیں گے ریاض بھائی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کوئی کچھ بولنا چاہے گا اس پہ؟ جی
میں اس لیے کہہ رہا تھا میرے آنے سے پہلے آپ کر لیا کریں, ٹھیک ہے. جی سر. میں آخر میں آ کے کنکلوڈ کر لیا کروں, آپ سب خاموش ہو جاتے ہیں, یہ ایسے تھوڑی کرے گا, ٹھیک ہے. جی سر صحیح ہے. پھر کیا کریں, آگے چلیں. میں آخر میں کنکلوڈ, اگر میں نے کنکلوڈ کرنا تو میں تو آخر میں کنکلوڈ کروں. چلے جی آگے سر. چلیے, آگے چلیے. جی سر, اس سے اگلا موضوع پڑھ. اس سے اگلا موضوع ہے روحانی تشریح. اس کتاب میں کسی قسم اگلا کا شک اور شبہ نہیں, اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو, اور متقی لوگ وہ خواتین و حضرات ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان یقین سے مشروط ہے. یقین کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح دیکھ لیا جائے کہ اس میں ابہام باقی نہ رہے, اور قائم کرتے ہیں صلات, یعنی متقی لوگوں کا اللہ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق مومن دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. مومن یقینی طور پر اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے تو اس دنیا میں آتا ہے, اللہ وسائل فراہم کرتا ہے تو وسائل استعمال کرتا ہے. مومن اپنی مرضی سے نہ جیتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے. مشاہدہ کرنے والے لوگ ہی اللہ سے والہانہ محبت کرتے ہیں, اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں, اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم بہت ڈرتے ہو, اور وہ مکانات جن کو تم بہت عزیز رکھتے ہو, اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری یا زیادہ محبوب ہے, تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے, اور یاد رکھو کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. صوفی قرب الہی کا شیدائی ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے بے قرار رہتا ہے. روحانی آدمی اللہ کی طرف راغب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے رسول سجدہ کرتے رہو اور قرب حق حاصل کرتے رہو. اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹاپک ہے سر, علم شریعت. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر تخلیق اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے. اللہ قادر مطلق ہے, اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے اس کے امر سے ہو جاتا ہے. شریعت پر عمل کرنے سے انسان کے شعور میں غیب کو سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے. اس کے دماغ میں غیب بینی کے خلیے سیلز چارج ہو جاتے ہیں. صاحب شریعت بندے میں اللہ کی نشانیوں پر تفکر کرنے اور تزکیہ نفس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تصوف یا روحانی علوم سیکھنے کے بعد انسانی شعور غیب کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے. انسان کو ایمان یعنی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ابتدا, انتہا, اول و آخر, ظاہر و باطن سب اللہ کے احاطہ میں ہے. شریعت پر کار بندہ نماز پڑھتا ہے, اور صاحب شریعت صوفی نماز میں اللہ کا دیدار کرتا ہے. ایک آدمی بادشاہ کے احکامات پر اور اس کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتا ہے. دوسرا آدمی بھی اچھا شہری ہے, قوانین کا احترام کرتا ہے, لیکن اسے بادشاہ کی قربت بھی حاصل ہے. دونوں اچھے شہری ہیں, لیکن جسے قربت حاصل ہے اس کا درجہ بڑا ہے. صاحب شریعت بندہ اللہ کی بادشاہی میں اللہ کے فرما بردار بندے کی طرح احکامات کی تعمیل کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے, نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی سب کام صوفی بھی کرتا ہے, لیکن وہ اللہ کے قرب کا متمنی ہوتا ہے. اللہ کو جانتا ہے, اللہ کو دیکھتا ہے, ہر شے پر اللہ کے محیط ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے, اور اللہ رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اس آیت کے مصداق خود اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 1 سے 4 تک میں تقرب اللہ اور حق الیقین کا پورا نصاب بیان ہوا ہے. شریعت مطہرہ ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہے کہ ایمان بالغیب, حق الیقین حاصل کرنے کے لیے اس طرح عمل کیا جائے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہمارا ذہن کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ سے وابستہ ہو جائے. علم شریعت اور علم حضوری سیکھنے کے بعد انسان کے شعور میں غیب پر یقین کرنے اور غیب کی دنیا کے مکینوں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے.
اس کے بعد اگلا موضوع ہے نفس کا عرفان۔ تصوف کے علوم یا علم حضوری حاصل ہونے کے بعد انسان عالم دنیا سے نکل کر عالم ارواح میں، عالم ملکوت و جبروت میں پہنچ جاتا ہے۔ صدق مقال، عقل حلال کمانے والا بندہ اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا امتی اپنے نفس اور اپنی روح سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ارشادات پر دل و جان سے عمل کر کے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ پس اے رسول، جب آپ فرائض منصبی سے فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف راغب رہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم بھی ہو، جہاں بھی تم ہو۔ بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی ہیں اور محسن بھی ہیں۔ تزکیہ نفس، روحانیت یا تصوف کے دستور العمل تزکیہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہی وہ پاک ہے جس نے امیوں میں ایک عظیم المرتبت رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات تزکیہ نفس کے رہنما اصول بتاتی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ صوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پسندیدہ عمل کی اتباع کرتے ہیں اور تمام غیر پسندیدہ اعمال سے اجتناب کرتے ہیں۔ اہل اللہ خواتین و حضرات نے تصوف یا روحانیت کے اصول انہی آیات کی روشنی میں مرتب کیے ہیں۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع تعلق کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، تو اپنے سارے کام اسی کے سپرد کر دو۔ اور یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھٹلانے والوں ناز و نعمت میں رہنے والوں کو چھوڑ دو اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں کی اور مہلت دے دو۔ تصوف میں جتنے اعمال و اشغال سالک کو تلقین کیے جاتے ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اعمال و اشغال: ذکر، اذکار، حمد و تسبیح کرنا، کنسنٹریشن، تلاش، جد و جہد، تفکر، صلات میں اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے روزے رکھنا، تزکیہ نفس کے بعد تقوی اختیار کرنا، مسلمان ہونے کے بعد غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرنا، ہر طرف سے ذہن ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اپنے اندر کا کھوج لگانا یعنی مراقبہ کرنا، غصہ پر کنٹرول کر کے اپنے اندر عفو و درگزر کی صفات پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ بغیر غرض کے اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ صوفی بھی اس صفت کے اصول کے لیے خالصتاً اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ صوفی سماوات پر بروج کی زینت کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ صوفی کے اندر خوف اور غم نہیں ہوتا جو اللہ کے دوستوں کو پہچان ہے۔ صوفی نفس کی ظلمت کو دور کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ صوفی آسمانوں، زمین اور تسخیر کائنات کے فارمولوں سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناسوتی دنیا میں ہی جنت دکھا دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے وہ خود کو بچانے کی ہر لمحہ کوشش کرتا ہے۔ صوفی اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور جو حاصل نہیں اس کا شکوہ نہیں کرتا۔ صوفی معاملہ فہم ہوتا ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ صوفی بلا خوف مذہب ملت ہر شخص کا احترام کرتا ہے اور ان کے کام آنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ صوفی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اور خود جھوٹ نہیں بولتا۔ صوفی سلام میں پہل کرتا ہے۔ صوفی سخی ہوتا ہے۔ مہمان نوازی صوفیہ کی روایت ہے۔ صفی کو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ مرشد کے فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اللہ کے فضل و کرم سے صوفی راسخون فی العلم کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ والا موضوع سارا سر ختم ہو گیا ہے۔ صوفی کی تعریف مکمل ہوگی ہے؟ جی سر۔ چلو آپ اپنا پہلے تو میوٹ کر لو نا، کیونکہ آپ کے بچے آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، آپ میوٹ کر لو۔ اور آپ ان کی ویڈیو بھی بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے۔ صفی بھائی اپنا آسن بھائی
हाँ शाबाश, ताकि वो आसानी से उनको समझा सके ना कि क्लास हो रही है। अच्छा जी, यहाँ भी कोई और बोलेगा? सफी भी मौजूद है, बाकी और लोग भी मौजूद है, कुछ बोलो भाई, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई सब। ये ऐसे थोड़ी के बस आप बस बैठ जाओ। आपको क्या समझ में आ रहा है कि तसव्वुफ फिर क्या हुआ? वाल सलाम। सर जी, जो पिछला हमारी क्लास हुई थी, उससे हवाले से जो मेरे जहन में जो चीज़ हुई वो ये हुई कि जो जिस अब्बा जी ने जिन माशरती हालात का जिक्र किया जिसमें ये नज़ूल हुआ, उसमें उन्होंने जो चीज़ मेरी समझ में आई कि लोगों में जो असल इल्म था वो नापैद हो गया था, जिसको उन्होंने कुना का इल्म जो है उससे वो किया। तो ये जो कुना का इल्म था, ये मेरे ख्याल में ये वो इल्म है जो सूफिया को हासिल हो जाता है बनिस्बत उनके मुर्शिद और हुज़ूर अलैहिस्सलाम, वो जो आपने 3 चैनल्स उस रात मुराकबे में समझाए, हुज़ूर मुर्शिद करीम, हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम। तो वो इल्म की मुंतकली का जो ज़रिया था, मुझे लगा कि ये वो मुराकबे का वो जो कॉन्सेप्ट आपने उस दिन दिया, उसके तहत जो है ये इल्म की मुंतकली जो है ना वो होगी। ठीक है, आगे। आज जो ये 3 टॉपिक थे तसव्वुफ के ऊपर, तसव्वुफ को इन्होंने थोड़ा सा बयान किया ना खोल खाल के, तो कितने पॉइंट बने भाई जरा ये बताओ, ये कौन 20 बताएगा? आसान बात पॉइंट बता दो। 20 कितने? 6 पॉइंट बने हैं जी। थे? नहीं 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 नहीं, वो क्या उसकी सब वो कितनी बनी? क्या कहते हैं जी, सब वो क्या कहेंगे, हेडिंग्स कितनी बनाई थी इन्होंने? ये हेडिंग तो छः- तसव्वुफ होगी ना, तसव्वुफ की तारीफ, और तसव्वुफ की तारीफ की सब हेडिंग्स कितनी थी? 6 थी, 1.6 थी ना। जी जी। ये चलो मैंने सामने रखे हैं इसके फोटो, जी, मैं स्क्रीन पे रखे हैं मैंने टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। जी वो जी पूछ ठीक रहे है, हैं तो जी जी सर 6 ही थी, आप जारी रखिए। 6 ही थी ना। तसव्वुफ की तारीफ अभी आज हमने की है ना। हाँ यस यस, ये इसी की बात कर रहा था। तो इसके अंदर कितना होगा जी? बातनी मुशाहिदात, रूहानी तशरीह, इल्म शरीयत, नफ्स का इरफान, तज़किया नफ्स, अमाल व अशगाल, ये सारी चीजें मिलकर इसकी तारीफ बयान करेंगी। इसका मतलब ये है, आप समझ रहे हैं? जी ठीक है। सर। हाँ, तो अब आगे आगे कुछ बोले ना, मजीद कुछ बोले, या और कोई बोले, डॉक्टर साहब बोले या बाकी कुछ और बोले? सबने पढ़ा है ना, सबने सुना सर है? इतना के लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी उसमें जो यानी जो कतरा बारिश जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें तसव्वुफ की मुख्तलिफ तारीफें जो मुख्तलिफ लोगों ने की हैं उनके बारे में इस किताब में हुजूर मुर्शिद करीम ने बताया है। और उसमें उन्होंने ये बोला कि अ, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है। जी जी। तो उसमें मतलब वो मुख्तलिफ जो तारीफें हैं, कोई कहते हैं ऊन वाले कपड़े पहनते हैं, कोई कैसे, तो उसमें जो फोकस है यानी कि हुजूर मुर्शिद करीम के नज़दीक जो तसव्वुफ है वो ऐसा इल्म है जो कि पैगम्बराना तर्ज फिक्र को इंसान में मुंतकिल करता है, और उसका जो शुरुआत है वो तज़किया नफ्स से होती है। और अभी जो आज हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ आया वो ये है कि उसमें जो तसव्वुफ है उसमें रूह पे मेहनत की जाती है, और रूह की बालिदगी एक लफ्ज था, यानी रूह को उसकी नशो नुमा की जाती है, और उस नशो नुमा के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिसमें तज़किया नफ्स और अमाल अशगाल, और ये आखिर में एक पूरी लिस्ट दी गई है कि मुख्तलिफ ऐसे अमाल हैं या एक तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि आपको आपकी रूह को की खुराक बनती हैं या उसकी बढ़ोतरी में या उसकी तरक्की में आपको मदद देती हैं। ठीक है, ओके ठीक है, मतलब आज हमें ये समझ में आ रही है, ठीक है आपके मुताबिक।
ٹھیک ہے، اور کون بولے گا بھائی؟ دیکھو خود بولنا شروع کرو، میں بولوں گا پھر میں بلواؤں گا خواہ آپ خود بولو، پھر وہ کلاس بن جائے گی. میں چاہ رہا ہوں اس کو ہلکے پھلکے انداز میں نا، جیسے ڈسکشن میں نہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے یاد نہیں مطلب کے باہر بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے، بس یہ والا ماحول رکھے نا، آپ کو ایزی ہو، اپنے اپنے رائے دے نا. جی اور کون بولے گا؟ ورنہ تو یہ تو الٹی میری کلاس شروع ہو گئی بھائی، آپ مجھے پڑھوانے لگ گئے. اور کوئی نہیں، بس ختم. چلو اب آپ یوں کیجئے کہ ذرا باطنی مشاہدات کا جو سلائیڈ ہے یہ چلائیے گا، ذرا یہ سامنے لائیں. جی چلیں، پہلے 1 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں، کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں دل دل. پڑھیں گے اس طریقے سے کہ سانس اندر کھینچیں ناک کے ذریعے اور سیدھا سینے میں روک لیں، اور جتنی مرتبہ درود شریف پڑھ سکیں پھر اس کا منہ کے ذریعے خارج کریں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یا حیو یا قیوم بھی ایسے ایک ہی سانس میں کھینچ لیں، سب سانس اندر لیں، سینے میں روکیں اور سکون سے پڑھ لیں، جلد بازی نہیں، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے، 11 مرتبہ. اور جب ٹوٹنے لگے سانس تو آپ اس کو منہ کے ذریعے خارج کریں، پھر دوبارہ سانس لے لیجیے. اس کے بعد تصور شیخ کریں گے کہ شیخ کے اندر کام کرنے والی طرز فکر کی لہریں اور اللہ کے انوار و برکات جو ان کو ان کے پیر و مرشد حضور قلندر بابا اولیاء سے ملے، اور حضور قلندر بابا اولیاء کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئے، اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے. تو وہ انوار و برکات بتدریج ہوتے ہوئے ہمارے ذہن میں پیر و مرشد کے قسم سے منتقل ہوئے. ٹھیک ہے، چلیں 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں. یہ میری ویڈیو آن ہوگی نا؟ میری ویڈیو آن کر دینا بھائی. حسن میری ویڈیو سامنے لے آؤ. جی سر، باقی آن. بند اسکرین پہ تاکہ میری ویڈیو رہے، باقی بند نہیں، مجھے بھی نظر آئے نا، ایسے لگا. ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. جی السلام علیکم. اچھا جی، آج تصوف کی تعریف کے اوپر
सब ने इसके ऊपर फोकस किया। किताब है एहसान व तसव्वुफ, और जैसे कि किताब का नाम ही आपको पूरी किताब का जो लुब्बे लुबाब है ना वो समझा जाएगा कि ये तसव्वुफ जो है वो उसका जो अगर एक लफ्ज में तारीफ की जाए तो उसको कहा जाएगा एहसान। एहसान क्या है? हदीस शरीफ में सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा जिब्रील अमीन ने। क्या मुख्तलिफ सवाल पूछे तो उन्होंने पूछा कि एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे अल्लाह की इबादत की जाए कि हम देखें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और ये मुमकिन ना हो तो हम ये देखें कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो तसव्वुफ से मुराद ये हुई कि इंसान ऐसा इल्म जो हमें अपने खालिक व मालिक से हर लम्हा हर आन जितना ज्यादा हो सके हमें मुंसलिक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी सालिक का, किसी तालिब इल्म का, किसी बातनी मुसाफिर का तदरीज और कहना चाहिए प्रॉपर तरीके से उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की इल्म को तसव्वुफ कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तसव्वुफ एक ऐसा इल्म है जो कि एक इंसान को, जो कि कौन है, अल्लाह का खलीफा है, और यहाँ आने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल की वजह से, दुनियावी मामलात की वजह से भूल गया था कि वो अल्लाह की खिलाफत का अमीन है। तो उनमें से जो लोग इस तरफ बढ़ जाते हैं अपनी खिलाफत की तरफ, तो उनको हम सूफी कहते हैं। जिस इल्म के ज़रिए वो इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसको तसव्वुफ कहते हैं। ठीक है? होता वो इंसान है, तो जो इस इल्म को हासिल करने की तरफ जब कदम बढ़ाता है तो वो सूफी कहलाता है। जैसे हम कहेंगे यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म क्या कहलाएगा? यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। स्कूल का तालिब इल्म क्या कहलाएगा? स्कूल का तालिब इल्म। है ना? तो हम ये कहेंगे तसव्वुफ का तालिब इल्म क्या कहलाता है? सूफी। सूफी का मतलब होता है तसव्वुफ का तालिब इल्म। तो तसव्वुफ क्या सिखाता है? उसका जो जो उसने म्यार रखा हुआ है वो है बातनी मुशाहिदात। ठीक है? बातनी मुशाहिदात से मुराद ये है कि चूंकि पैदाइश से पहले जहां पर हम मौजूद थे वो सब कुछ, और जब हम स्टार्ट में जब पैदा हुए वहां पे भी, तो उस वक्त भी हमने किसको देखा? पहली चीज अल्लाह की आवाज सुनी, फिर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, फिर हमने अल्लाह को देखा, फिर हमने अल्लाह से को ही जवाब दिया। तो हमारी जितनी सलाहियतें हैं वो अल्लाह के लिए, अल्लाह को देख के बेदार हुई, और हमने उसी के लिए इसको इस्तेमाल किया, फिर हम भूल गए। जब हमें खिलाफत के तौर पे हमें भेज दिया गया हमारे हेडक्वार्टर में, हमारे ऑफिस में, यूं कह लें, खिलाफत का जो ऑफिस था वो था जन्नत। जब वहां भेज दिया गया तो वहां से जो हमसे मिस्टेक्स हुई तो हमें एक प्रोसेस के लिए में नीचे भेज दिया गया, हम यहाँ आके भूल गए। ठीक है? तो तसव्वुफ का तालिब इल्म क्लास ब क्लास, जमात ब जमात, दर्स ब दर्स, सबक ब सबक, एक एक सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक, मौजू, दूसरा मौजू, इसको इस तरीके से पढ़ता समझता और नाफिज करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है इरफान के सफर की तरफ, अल्लाह के इरफान की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो उसकी इब्तिदा पहले किस चीज से होती है? बातनी मुशाहिदात से। उसके बातन में कुछ है ही नहीं तो क्या क्या कर लोगे? वो चाहता ही नहीं अल्लाह में, वो उसने बातन में देखा ही नहीं, अल्लाह को महसूस ही नहीं किया, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं, ना तसव्वुफ से ना कुछ। जब भी तसव्वुफ का नाम सुनेगा बोलेगा अरे हमने सुना है इसके बारे में ये और वो, जैसे पीछे आप तहरीर में पढ़ भी चुके हैं, इसके अगेंस्ट बहुत कुछ कहा गया। वो वही लोग हैं जिनके अंदर मुशाहिदात ही नहीं है। ठीक है? तो उसके अंदर मुशाहिदात पैदा किए जाते हैं, मुशाहिदात उभारे जाते हैं कि भाई आप क्या मुतवज्जो हो, क्या आप देखें आपके अंदर क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी रूह क्या चाह रही है ना? आपके अंदर भी तो कोई कलाम कर रहा है, आप भी तो अंदर ही कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ आपके अंदर महफूज। ठीक है? तो ये सब कुछ मिलके तसव्वुफ कहलाता है। और तसव्वुफ की तारीफ में हमने आज जैसा पढ़ा, इसको दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें,
اس کے پھر مختلف مشاغل ہیں، مختلف اس کی تربیت کے لیے مختلف اہتمامات کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مراقبہ ہے، اذکار ہیں، جس سے آپ سبھی لوگ جو ہمارے کلاس کے ممبر ہیں سبھی لوگ خاص سے آشنا بھی ہیں. کوئی ایسی خاص چیز ہے نہیں گئی جس سے آپ آشنا نہ ہو، جس کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ چیز ہوتی ہے. انشاءاللہ ہمارے جو دوست ساتھی طالب علم ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی چیز ہوتی ہے. ذکر بھی انہوں نے بہت کیے ہوئے ہیں، مراقبہ جات بھی بہت کچھ کیے ہیں. باقی کامیابی تو اللہ کے حوالے ہے نا، یا پیر مرشد کے حوالے کہ وہ جس طرح اس میں ریگولیٹ کرے. تو سب اس میں وہ تعلیم ہے جس میں سب کامیاب ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک قدم بڑھتے ہیں اللہ میں 10 قدم آپ کی طرف بڑھتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا کیا کہ منظم قسم کی تعلیم ہے جس کو خالی مشاہدات کو لکھنے کی حد تک اور خالی تھیوری پڑھنے کی حد تک نہیں ہے. تیسرا مرحلہ جو یہاں دنیا کی کسی یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کرواتے ہیں اور اسفند پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کو بھی پتا ہوگا کہ جس میں آپ اپنے باطن کو شامل کریں. یہ کہیں پر بھی نہیں کہ اپنے باطنی مشاہدات کو لکھو بھائی، یا آپ اس پر غور کریں یا اس کو ابھاریں. اس لیے یہ علم سپریم ہوتا چلا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر سے ہی تو نکال کے لکھا اس کو، نہیں، وہ مشاہدہ تھوڑی تھا. وہ مشاہدہ جو آپ نے کریٹ نہیں کرنا ہے. وہ مشاہدہ وہ چیز ہوتی ہے جو دراصل ہوتا ہے نا، اس کو آپ نے دیکھنا. یہ ریسرچ نہیں ہے، یہ سرچ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ سرچنگ کرنے کو تصوف کہتے ہیں. ریسرچ تو طالب علم کرتا بعد میں مادی دنیا میں سمجھانے کے لیے. مطلب آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ فرض کریں کہ جی آپ کو کیا محسوس ہوا. فرض کریں میں جیسے گیا مدینہ شریف گیا، روحانی جگہ ہے نا، مجھ سے سوالات پوچھے گا. اب جو کچھ بھی میں نے محسوس کیا وہ میرا باطنی تھا، باطنی مشاہدہ تھا. اب جب میں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا وہ میرا سرچ تھا، جو کچھ مجھے سرچ ہوا. اب مجھے ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھا جی کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں سے کیا نظر آیا تھا، اس کو الفاظ میں لانا ہے نا. یہ سب میں نے اس کو کنکلوڈ کر کے آپ کے سامنے تھیوری کی سب طور پہ پیش کیا کہ بھائی میں نے وہاں پہ یہ کچھ دیکھا، پھر یہ کچھ محسوس کیا، پھر بہت ساری باتیں کی میں نے، لیکن اس کا تعلق کس کا باطن سے تھا. جبکہ دنیاوی علوم کی سائنس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ فلان چیز پہ کام کریں اور آپ کام کریں اور اپنے من چاہیے بات لکھ دیں. ایسا نہیں. تو اس کا مطلب ہے صوفی وہ ہے جو اپنی باطنی مشاہدات کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کو سائنٹیفکلی پبلک کے سامنے پیش کرتا ہے. سائنٹیفک ایویڈنس ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں، ایکسپٹ بھی ہوتے ہیں، ہے نا. اس کا کچھ بھی پرسنٹیج آئے کلائے گا وہ ریسرچ کہ جی اس میں سے 1% وہ آپ اپنی بات تک کو ثابت کر سکے، کوئی بات نہیں. یقیناً جتنے یہ اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی تائید کے سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے کم پڑھا لکھا میرے خیال میں آپ لوگوں میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کی انشاءاللہ تائید کریں گے کہ سائنٹیفک ایویڈنس جب آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہر میں پڑی ہوئی چیز دیکھنی ہے اور ظاہر میں نظر آنی چاہیے، جس کو آپ چھو کے دکھا کے بتا سکیں کہ بھائی یہ چیز ہے نا، ظاہر، چاہے وہ کیلکولیشن ہی کیوں نہیں، وہ بھی ظاہر ہے. صوفی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو باطنی مشاہدات کو ازیوم نہیں کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے. اس لیے وہ سرچ کرے گا، وہ حقیقت دیکھے گا. وہ یہ دماغ تھاٹ پروسیس یہ نہیں کہ وہ انجوائے کر رہا ہے دماغ کو. یہ مراقبہ یہی جو غلطی ہوتی ہے 20 سال بعد لوگ کہتے ہیں مراقبے میں کامیابی نہیں کیوں ہوگی. اب وہی دیکھ رہے ہیں جو باہر دیکھ رہے ہیں، تو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں نا. جو آپ دیکھیں وہ تو خیال ہے، آپ نے اپنے ذہن میں طاری کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو آپ جب بے خیال ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا، آپ کے اندر مراقبہ کھولے گا. جو چیز جیسی ہے ویسی سامنے آئے گی. جب وہ سامنے آئے گی اس کا 1% بھی جب کلنک کرتا ہے نا دماغ میں، جیسے بنزین کے بارے میں کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے کلنک ہوا، جیسے اس کے ایک لمحے کا مراقبہ کھلا، یا اس نے خواب میں دیکھا کہ سانپ نے یوں پکڑا ہوا ایک دوسرے کو، تو اس کی کیا وہ ایکویشن بنی، آپ دیکھ لیجیے گا. ایک سانپ نے دوسرے کی دم کو پکڑا ہوا، دوسرے سانپ کی، اگلے نے بھی ایسے پکڑا ہوا ہے، تو وہ اس طرح کا بن گیا، وہ آرٹس بن گئی، ہے نا. دیکھا ہوگا آپ نے. تو ایکویشن ذرا دیکھیے گا وہ بینزوئک ایسڈ کی کیا بنتی ہے.
تو اس نے خواب میں دیکھی, اس کا کوئی تعلق سامنے سے نہیں تھا. تو اس کی ایک انسپائریشن, ایک مرتبہ کا مراقبے کی جھمک اس کو ہوئی, اصل حالت میں سامنے آیا, تو اس نے اس کو بیان کر کے کتنی بڑی ریسرچ کر دی. تو صوفی جو ہے اسی قسم کی سرچ سے سفر کرتا رہتا ہے اور کہیں پہ ٹریپ نہیں ہوتا. وہ اس کو اپنی روح کا, اپنے جسم کا, اپنے علم کا حصہ بناتا چلا جاتا اور زور لگاتا رہتا آگے کی طرف سفر کرنے کی, جب تک وہ اللہ کے قرب میں نہیں پہنچ جاتا. یہ سارا قرب اللہ کا ہی ہے, جتنا زیادہ وہ قریب نہیں چلا جاتا. تو مجھے یہ سمجھ میں آئی ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد کہ تصوف انسان کو تمام دنیا میں کے کام کرتے ہوئے, تمام مشاغل کرتے ہوئے, کسی قسم کی ڈسٹربنس کیے بغیر, تمام شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے, تمام شرعی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے, جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ دے دی اس میں رہتے ہوئے, تمام ظاہری اعمال فرائض کو پورا کرتے ہوئے, اپنے ذوق و شوق کے لیے اس کو باقاعدہ تعلیم کے ذریعے اس کی تسکین حاصل کرتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا حاصل کر لے, اللہ کا قرب, اللہ سے حاصل ہوئی نیابت. ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا. یہ الگ بات ہے, آج کل کے جو تصوف میں ہر دوسرا آدمی خلیفہ بن جاتا, وہ تھوڑا سا وہ بھی ٹھیک ہے, ذرا ان کے پیر و مرشد دے رہے ہیں ان کو تو وہ ٹھیک ہوگا, ہمارے یہاں اس طرح نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا, آپ بھی دعا کیجیے گا, اور انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں اس فیلڈ میں. تو آپ اگر تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ بیٹھے بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو تو کامیابی ہے نا. اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کے نام کے لیے بیٹھے ہیں, تصوف کے لیے بیٹھے ہیں. تو تصوف کا ایک پورا بہت بڑا نظام ہے, اس کے اندر آپ آگے پڑھیں گے کہ اس کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں رخ ہیں, جس کو ایڈمنسٹریشن, تکوین اور ارشاد کہتے ہیں. تو یہ جو طریقہ اسٹائل ہم نے اختیار کیا ہے, اس کو ہم ارشاد کہہ سکتے ہیں. روحانی کیفیات کے ساتھ ارشاد کی طرح بیان کیا, مطلب اس کو سامنے بٹھا کے پڑھانا, اس کو ارشاد کی تعلیم کا طریقہ کار کہا جا سکتا ہے, جو ہم حاصل کر رہے ہیں پیر و مرشد کی طرف سے. ٹھیک ہے, انہوں نے لکھ دیا ارشاد کی تعلیم ہمارے لیے, ہمیں ذرا زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گی, باقی بھی جو لوگ سنیں گے انشاءاللہ ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو سب لوگ انشاءاللہ مستفید ہوں گے, ہو رہے ہیں. تو اپنے اس کے نوٹس بنا لیجئے, جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے نوٹس بنائیں, اور جو میں نے کہا, جو عرض کیا, اس کے ملا کے کنکلوڈ کریں اپنے الفاظ میں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی. قطرہ جو پچھلا چیپٹر تھا وہ اس کی کیا سمجھ میں آئی, اور جو اب یہ والا جو میں نے آج ہم نے بات کی, تو آپ کو ان ساری باتوں کی بات کیا سمجھ میں آئی, اس کو آپ چھوٹی سی جتنا بریف نوٹ سمجھتے ہیں نا, بریف نوٹ لکھیے. بریف نوٹ سے مراد یہ ہوگی کہ جامع مختصر الفاظ میں پوری بات سمجھائیے. ٹھیک ہے, اور وہ لکھتے کلاس روم کا جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں وہاں سبمٹ کر دیں. یہی آپ کے اسائنمنٹ ہے. اس ہفتے آپ نے مراقبہ اسی طریقے سے کرنا, سانس کو اندر لے لیں اور اس کے بعد کر. باقی یہ جو مراقبہ کرنا, ذرا آپ انشاءاللہ تصور شیخ اور اپنے اسباق تو کرتے ہی ہوں گے نا, جو رات کے اسباق ہیں میں ان کی بات کروں, اس کو اس طریقے سے کرنا, اس میں کیا ہوتا ہے نا. درود شریف پڑھنی ہے آپ نے, یا کہیں پڑھنا ہے تو جتنی دیر سانس روک کے کر سکتے ہیں, کم سے کم 11 مرتبہ تک تو سانس روکیں اور خارج کر دیں, اس کے بعد چلیں نارمل پڑھ لیجیے گا. اس طرح کرنے سے یکسوئی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ کیجیے, انشاءاللہ ہم بہت اچھا جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تو اس کو بھی کلوز کرتے ہیں کلاس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.